جس گھر میں کوئی عورت یا لڑکی روتی ہے اس گھر میں کچھ ایسی مصیبتیں آتی ہیں جس کا بندے کو خیال بھی نہیں رہتا. بہت سارے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں, ایسی پریشانیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, اس کے لیے تعویذ گنڈا اور تمام کام کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج ہم ہر معاملے میں فیل ہیں اور آج ہمیں سکسیس نہیں مل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ پریشانیاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اس عورت کے رونے کی وجہ سے ہیں. بعض جگہ عورتیں ہوتی ہیں وہ پس رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے ہاتھ. کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر والوں کے آگے اتنا زیادہ مجبور ہوتی ہیں کہ وہ اس میں رو پیٹ رہی ہوتی ہیں. تو عورت کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جو ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور میں یہ ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کو سناؤں گا. جب آپ سوچیں گے کہ اتنی سخت وعید ہے ان لوگوں پر, تو جو بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ عورت اپنے سسرال میں جانے کے بعد وہ شوہر کی ہر بات کو برداشت کر رہی ہوتی ہے, اپنے شوہر کی ہر ایک بتائے ہوئے بات پر عمل کر رہی ہوتی ہے, لیکن شوہر نہ اسے خوشی دیتا ہے نہ کسی طرح سے اس کو خوش رکھتا ہے, بلکہ جب بات کرے گا تو زبان درازی کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ. اور وہ اپنے گھر والوں, بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس عورت کا شوہر بدتمیز ہو, ظلم و زیادتی کرتا ہو بیوی کے اوپر, اور وہ بیوی اس کے ظلم کو برداشت کر لے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام والا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں, اور حضرت آسیہ جب نماز پڑھتی تھیں تو فرعون ان کے ہاتھوں میں کیلے میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا, اور یہ اس پر صبر کرتی تھیں. تو جو عورت اپنے شوہر کی تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو حضرت آسیہ والا ثواب عطا فرمائے گا, جو انہوں نے کیلوں کو ٹھکنے کو برداشت کر کے جو صبر کیا تھا ان کو ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اللہ اس عورت کو وہ ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مرد بنی ہوئی ہوتی ہیں, گھر میں وہ شوہر کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. 1% ایسا ہوتا ہے, 99% ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں پس رہی ہوتی ہیں. تو اگر کسی کا شوہر بیوی کسی کی زیادہ سخت مزاج ہے اور شوہر اس کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت لوط علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا کہ لوط علیہ السلام نبی تھے, بیوی جو تھی وہ مشرکہ. تو اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا وہ ثواب عطا فرمائے گا اس مرد کو جو اپنی بیوی کے سختی اور سخت مزاجی کو برداشت کر لے. اب رہا سوال یہ کہ ان گھروں میں مصیبتیں کس طرح سے آتی ہیں جن گھروں میں عورتیں روتی ہیں. دیکھو عورت جو ہے نا وہ بہت نازک عورت کو بتایا گیا, صنف نازک عورت کو کہا گیا ہے, اور عورت جو ہے اکثر و بیشتر عورتوں کے اوپر گھروں میں اور خصوصاً سسرال میں, عورت کی سسرال میں, لڑکی کی سسرال میں اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جو اکثر و بیشتر ساس کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, نند کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, پھر خود اس کے شوہر کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں. یہی ظلم نہیں کہ اس کو مارا جا رہا ہے, یہی ظلم نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہر طرح سے اس کو ٹارچر کرنا یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. اگر کوئی عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ عورت ہو گئی مظلوم, وہ عورت مظلومہ ہو گئی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو, کیونکہ جس پر ظلم کیا گیا ہو, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے, بات کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے ٹھیس پہنچائی گئی ہو, اور اگر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی اور وہ کوئی عورت مظلوم ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. اس کی دعا ہو یا بد دعا ہو, ساتوں آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس گھر میں عورت رو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہے, تو اس کی جو آہ ہے یہ عرش تک پہنچتی ہے, جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ارے رو رہی ہے, اس کی عادت ہے رونا, لیکن وہ اس کی آہ آپ کی زندگیاں خراب کر دے گی اگر اس پر واقعی ظلم کیا گیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو, کیونکہ اس کی ہائے کبھی خالی نہیں جاتی ہے. میں ایک واقعہ